أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بے شک اللہ سزا دے کر بھی نہیں معاف کرے گا اس بات کو یہ کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس سے نیچے نیچے ہیں جس کے لیے چاہے گا، اور جس نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ پس تحقیق گھڑ لیا اس نے بہت بڑا گناہ۔ اس آیت مبارکہ میں جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، دو مرتبہ پروردگار نے شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ کل کے درس میں جو تفصیل سے گفتگو عرض کی گئی اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ بخش دے گا ان صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جو شرک سے کیا ہیں، نیچے ہیں، ہر ایک کو بخش دے گا نہیں، لمن یشاء، جس کے لیے وہ خود چاہے۔ تو یہ بات تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، اس میں جس طرح اس کی رحمت کی امید ہے اسی طرح اس میں خوف بھی۔ پتہ نہیں ہم اس کی چاہت کے نیچے آ بھی سکیں گے یا نہیں آ سکیں، اور امید بھی ہے کہ ہم اس کی چاہت کے نیچے آ جائیں گے۔ اب یہ جو شرک سے نیچے نیچے گناہ ہیں جن کے لیے اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے چاہوں گا بخش دوں گا، کل میں نے بڑی تفصیل سے عرض کر دیا ہے کہ شرک سے نیچے گناہ دو قسم کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے، ایک ظلم وہ ہے جو بندے اور بندے کے رب کے مابین ہوتا ہے، جو بندے اور بندے کے رب کے مابین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی تھی، جیسے کسی دن کا روزہ چھوڑ دیا، کسی وقت کی نماز کو چھوڑ دیا۔ اب یہ ایسا ظلم ہے، ایسا گناہ ہے جو بندے اور بندے کے رب کے۔ اس آیت میں انہی گناہوں کا تذکرہ ہے کہ شرک سے نیچے نیچے جو صغیرہ اور کبیرہ ہیں، بشرطے کہ وہ بندے اور بندے کے رب کے درمیان ہوں، وہ اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور دوسرا گناہ جو بندے اور بندے کے درمیان ہے، کسی بندے نے کسی بندے پر ظلم کیا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ القصاص لا محالہ، اس کے اندر برابری اور قصاص کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس میں اللہ بندے کو بندے کے اوپر جو ظلم ہے اس کا بدلہ مظلوم کو ضرور لے کر دیں گے۔ اب یہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں عرض کریں گے کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی طرف سے اللہ بدلہ خود عطا کر دیں گے۔ اللہ کیا ہے؟ بدلہ خود عطا کر دیں گے۔ وہ آنے والے درس میں پوری احادیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج آپ کے لیے ایک اور مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ شرک کی کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ یہ بڑی توجہ سے میرے احباب جو ہیں اس کو سنیں گے، یہ ہدیہ ہے ان دوستوں کے لیے
کہ شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کا معنی کیا ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کی سور و پکار پر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو لگا رہے ہیں اور اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ماں سوا جو ہستیاں دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہیں وہ قبروں کے اندر بے شک مدفون ہیں، اپنی حاجات میں، مشکلات میں، مصائب میں ان کو پکارو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی طاقتیں اور اختیارات عطا کر رکھے ہیں۔ تو جب ان سے شرک کے بارے میں سوال ہوتا ہے نا، تو وہ بیچاری سادہ لو عوام کو کہتے ہیں کہ شرک کا معنی تو ہوتا ہے برابری۔ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ برابری، کہ جب کوئی بندہ یعنی کہ نا اللہ کے ماں سوا جن سے مدد مانگ رہا ہے ان کو اور اللہ کو کیا کر دے بھائی؟ برابر کر دے، تو پھر کیا بنتا ہے؟ شرک بنتا ہے۔ جب ہم تو ان کو برابر مانتے ہی نہیں ہیں تو یہ شرک بنتا ہی۔ سب سے پہلے آسان بات عرض کر دوں، آپ نے ان کے سامنے ہاتھ باندھنے ہیں، منت کرنی ہے، کہنا ہے دنیا کی کسی کتاب سے دکھا دو جس میں ہو کہ شرک کا معنی ہے برابری۔ شرک کا معنی کیا ہے بھائی؟ اب قرآن مجید کے اندر خود شرک کا لفظ موجود ہے، اور میں اس کے لیے ترجمہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں آج، اسی لیے یہ بھی آپ کی خدمت میں لایا ہوں تاکہ باقی اس آیت کے ترجمے میں جو اعلیٰ حضرت نے خیانت کی ہے وہ بھی آپ کو سمجھانی ہے۔ جس آیت پہ ہمارا درس چل رہا ہے نا، اس آیت کے ترجمے کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے نا، وہ انشاءاللہ اس کا بھی وقت آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھانا ہے۔ دیکھیے ذرا شرک کا معنی کیا ہے۔ 26واں پارہ آپ نے نکالنا ہے۔ کون سا جی؟ 26واں پارہ، اس کا پہلا رکوع نکالنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل، میرے حبیب جی فرما دو، انہی کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تم فرماؤ، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ۔ تدعون کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں ذرا سن لیجئے، تم فرماؤ، بلا بتاؤ تو، بلا بتاؤ تو، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا، ام لہم شرکن، ام لہم، جاگیے ذرا، ام لہم، یہ شرک کا لفظ آ گیا، ام لہم شرکن فی السماوات، یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ شرک کا معنی برابری نہیں ہوتا، شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ۔ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ۔ حصہ برابر کا بھی ہو سکتا ہے، حصہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور حصہ کم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی آدمی آپ کے ساتھ کسی کاروبار میں اس کا حصہ ہے، آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہے۔ اب شراکت کیا ہوتی ہے؟ اس کا چوتھا حصہ ہے تب بھی وہ کیا ہے؟ شریک ہے۔ تیسرا حصہ ہے تب بھی شریک ہے۔ برابر ہے تب بھی شریک ہے۔ دوسرا ہے تب بھی شریک ہے۔ ایک حصہ ہے تب بھی شریک ہے۔ یہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا دیجئے کہ شرک کا معنی برابری ہوتا ہی نہیں، شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ۔ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بس یہی چوری ہے جس سے ان کی چوری پکڑی جائے گی انشاءاللہ، سمجھ آئے گی کہ وہ صفات جو اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں، جس طرح اللہ کہتے ہیں بِكُلِّ شَيْءٍ علیم کون ہے؟ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کون ہے؟ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید کون ہے؟ بِكُلِّ شَيْءٍ حفیظ کون ہے؟ سمجھ آئے گی؟ عالم الغیب کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ شفائیں دینے والا کون ہے؟ اللہ کی صفت جو ہے اس کا تھوڑا سا حصہ بھی کسی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی کسی دوسرے کو دے دیا جائے تو شرک بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا بھائی؟ شرک بن جائے گا۔ نہ سب ابھی آپ کو بات نہیں سمجھ آئی تو اب میں آپ کے لیے ایک بڑی عجیب موٹی مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت مل گئی نا تو انہوں نے اپنے رب سے کچھ دعائیں مانگی تھی، جن میں سے ایک دعا انہوں نے اپنے بھائی ہارون کے لیے بھی مانگی تھی، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا تھا اشرکہ فی امری۔ اشرکہ کیا لفظ ہے؟ اللہ اس کو شریک بنا دے۔ اس کو کیا بنا دے؟ شریک۔ فی امری، میرے کام میں، جو نبوت اور رسالت کا کام میرے ذمے لگایا ہے نا، اللہ اشرکہ، اس کو بھی کیا بنا دے؟ اب بتاؤ ذرا، ان سے پوچھو کہ تم تو کہتے ہو شرک کا معنی برابری ہے،
حضرت موسیٰ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں اللہ میرے بھائی کو میرے کام میں میرا کیا بنا دے، صرف ایک دفعہ بتا دو کہ طور پہاڑ کے اوپر اللہ کلیم اللہ سے تو گفتگو کرتے تھے، ایک مرتبہ کبھی ہارون سے بھی بات کی ہے؟ وہ تو شریک ہیں، شریک ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیشہ فرعون کے دربار میں جا کر کلیم اللہ نے بات کی ہے، کبھی ایک دفعہ ہارون نے بھی براہ راست بات کی ہے تو بتا دو۔ ہمیشہ فرعون کے دربار میں جا کر معجزات، وہ ہاتھ والا سانپ والا کلیم اللہ نے دکھلایا ہے، کبھی ایک مرتبہ ہارون نے بھی دکھلایا ہو تو بتا دو۔ وہ تو اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری نبوت اور رسالت میں اس کو بھی کیا کر دے، کمال والی بات ہے۔ تورات اللہ نے ہارون پہ نازل کی یا کلیم اللہ پہ؟ بات اللہ براہ راست کس سے کرتے تھے؟ کلیم اللہ سے۔ معجزات کس کو دیے؟ ہارون علیہ السلام کا کام صرف کیا ہوتا تھا، جب حضرت کلیم بات کرتے تھے وہ کہتے تھے میرا بھائی سچ کہہ رہا ہے، میرا بھائی، اس لیے تو آپ کو بات سمجھاتے ہیں بھائی۔ ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ شریک بن گئے صرف تائید کر کے، کیا کر کے؟ تائید کر کے۔ جو بندہ سچی بات کی تائید کرتا ہے وہ بھی سچ کا حصے دار بن جاتا ہے، وہ بھی سچ کا کیا بن جاتا ہے؟ حصے دار بن جاتا ہے۔ تو آپ کو میں اصل یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ شرک کا معنی برابری ہے یا حصے داری؟ حصے داری ہے۔ خود قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو ام لہم شرک فی السماوات، کہ آسمان اور زمین کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ سمجھ آئے گی؟ اسی طرح اشرک ہو فی امری، اللہ ہارون کو میرے کام میں میرے ساتھ کیا کر دیجئے، شریک بنا دیجئے۔ تو وہ اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، اور بنی اسرائیل پہ جو کلیم اللہ کا روب تھا وہ حضرت ہارون کا تھا؟ حضرت کلیم اللہ تو تھے تو بڑا دبدبہ تھا، حضرت کلیم اللہ گئے تو ہارون علیہ السلام کی تو ان ظالموں نے بات ہی نہیں مانی اور سامری کے بچڑے کی کیا کر دی، پوجا شروع کر دی، حالانکہ وہ ان کے کیا ہیں بھائی، شریک ہے۔ تو باقی باتیں جو خدائی ہے ان کو تو چھوڑ دیجئے، جو موسیٰ علیہ السلام کا روب اور دبدبہ تھا وہ بھی ان کے پاس برابری کی سطح پر موجود نہیں تھا۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھائیں، یہ صرف ایک مغالطہ ہے لوگوں کو دیتے ہیں کہ شرک کا معنی برابری ہوتا ہے، ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، ان کو مخلوق مانتے ہیں، جناب والا اللہ کو معبود مانتے ہیں، ان کو عابد مانتے ہیں، برابر تو ہم مانتے ہیں بھائی۔ شرک کا معنی برابری ہے ہی نہیں، شرک کا معنی کیا ہے؟ حصے داری۔ شرک کا معنی ہوتا ہے ساج، شرک کا معنی کی ہے ساج۔ اچھا پھر کبھی نہ، اب تو الحمدللہ آپ کو اینکیں لگا رہے ہیں ہم قرآن مجید کی، بے شک آپ اینک یہیں سے یہیں مسجد میں اتار کے چلے جایا کریں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جو اس اینک کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں علاقے میں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ کبھی لوگوں کو کہتے تھے او بھائی وہ جو مشرکین عرب تھے نا اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کو کیا ہے؟ مانتے ہی نہیں تھے۔ اب جب قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنایا لوگ ان کو کہتے ہیں یہ آیت کہہ رہی ہے وہ تو اللہ کو مانتے تھے، تم کہتے ہو کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ سمجھ آئے گی؟ اب آئیے اس کے لیے نا میں 18ویں پارہ آج آپ کے لیے لایا ہوں، اس کا 5واں رکوع ہے، اس میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ میرے حبیب کچھ ان سے سوال کرو، کچھ ان سے کیا کرو؟ سوال کرو۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مشرکین عرب یہ سب کچھ ماننے کے باوجود بھی مشرک، سب کچھ ماننے کے باوجود بھی مشرک۔ یہی ایتیں پیر نصیر جو ہے نا یہی ایتیں پڑھ پڑھ کے سناتا تھا، کہتا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح مولویوں کہ شرک ہے کیا، اب بتاؤ مولویوں وہ شرک کیا ہے۔ ابھی جو ہے نا اس کے جانے کے بعد بڑا عرصہ یہ بات ان کی طرف سے دبی رہی۔ اب لاہور سے ایک اور ان کے بڑے مفتی صاحب ہے، مفتی محمد خان قادری صاحب، انہوں نے 2-4 مہینے تو کم چکے ہو جائے، کم کیے چکے۔ سمجھ اس جمعے پر وہ میں ان کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہمارے لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کہ سبز گنبد والے منظور میری دعا کرنا، تو کہتا ہے سبز گنبد والا منظور نہیں کرتا، نیلے گنبد والا منظور کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نیلا گنبد آسمان کو اس نے کہا ہے، سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو کہتا ہے کہ وہ ہمارے جو ہے نا شعراء کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبز گنبد والے منظور میری دعا کرنا، کہتا ہے سبز گنبد والا نہیں منظور کرتا، نیلے گنبد والا کیا ہے؟ منظور کرتا ہے۔ سمجھ آئے گی؟ تو بھائی جو قرآن مجید کو پڑھے گا، جو قرآن پہ غور کرے گا اور قرآن سے شرک ڈھونڈے گا، کس کتاب سے؟ قرآن سے شرک ڈھونڈے گا کہ اللہ نے جو مکے والوں کو مشرک کہا ہے تو وہ شرک تھا ان میں کیا،
ان میں شرک تھا کیا، وہ وجہ کون سی تھی، تو انشاءاللہ اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ شرک کیا ہے. سمجھ آئے گی جناب والا. دیکھیے ذرا اللہ فرماتے ہیں قل، میرے حبیب تم فرماؤ، ان سے پوچھو، لمن الارض ومن فیہا، کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے، ان کنتم تعلمون، اور اگر تم جانتے ہو مکے والو تو اس کا جواب دو کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ کس کا مال ہے. سیقولون للہ، فوراً جواب دیں گے کہ یہ تو کس کا مال ہے، اللہ کا مال. نہیں وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. سمجھ آئے گی جناب. قل، میرے حبیب فرماؤ، افلا تذکرون، پھر سوچتے کیوں نہیں ہو، پھر سوچتے کیوں نہیں ہو. جب زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک، اس مال کا مالک اللہ ہے، تو پھر تم کہاں سے مانگ رہے ہو، پھر تم کہاں سے مانگ رہے. آگے دیکھو، قل، میرے حبیب جی دوسرا سوال کرو، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمانوں کا مالک اور بڑے عرش کا مالک کون ہے. قل سیقولون، فوراً جواب دیں گے، للہ، کون مالک ہے، اللہ مالک. پھر بھی مشرک، پھر بھی مشرک. یہی پیر نصیر کہتا تھا، ایک ایک آیت کو 10 مرتبہ پڑھتا تھا، کہتا تھا بتا مولوی اشرف سیالوی، بتا ان کا شرک کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح، بتا مجھے کہ ان کا شرک کیا ہے. سمجھ آئے گی جناب والا. وہ تو پھر جناب والا میں اس